السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجلہ چینل اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک خصوصی رپورٹ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا ہے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جھڑپوں کے الزامات لگائے ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان جاری سرحدی تنازع کے بیچ بھارتی نیم فوجی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کو چین میں بننے والی مصنوعات کے بائیکاٹ کا حلف دلایا جانے لگا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی نیم فوجی سی آر پی ایف کے اہلکاروں سے باضابطہ طور پر حلف لیا جا رہا ہے کہ وہ چین میں بننے والی مصنوعات کا استعمال نہیں کریں گے۔ 36 سیکنڈ طویل یہ ویڈیو رواں ماہ کی 2 تاریخ کو شمالی کشمیر کے ایپل ٹاؤن سوپور میں واقع 177 بٹالین سی آر پی ایف کیمپ میں منعقد ہونے والی حلف برداری کی تقریب کے دوران ریکارڈ کی گئی ہے۔ سی آر پی ایف اہلکاروں نے ہندی زبان میں حلف لیا ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں آج یعنی 2 جون 2020 کو یہ حلف لیتا ہوں کہ چین میں تیار ہونے والا ضروریات زندگی کا سامان جیسے کھانے پینے کی اشیاء، الیکٹرانک سامان، مواصلاتی سامان وغیرہ کا استعمال نہیں کروں گا۔ جے ہند۔ اسی سلسلے میں جب سری نگر میں تعینات سی آر پی ایف کے ترجمان پنکج سنگھ سے بات کی گئی تو انہوں نے پہلے ایسی کسی بھی تقریب کے انعقاد سے انکار کیا، لیکن واقعے کی ویڈیو بھیجے جانے کے بعد انہوں نے اسے جذبات میں بہہ کر واقعہ سر انجام دیا۔ ان کا کہنا تھا، مجھے لگتا ہے کہ جذبات میں بہہ کر حلف برداری کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ میری مذکورہ بٹالین کے کمانڈنگ افسر سے بات ہوئی۔ حلف برداری کی یہ تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کچھ اہلکاروں نے انفرادی طور پر لیا ہے۔ اس کا پوری سی آر پی ایف سے مطلب نہیں ہے۔ جو حکومت ہند کا موقف ہے وہی سی آر پی ایف کا بھی موقف ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ پنکج سنگھ نے بتایا کہ وزارت داخلہ کے ایک حالیہ حکم نامے کے تحت اب سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی کینٹینوں میں دیسی مصنوعات ہی فروخت کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کا حکم نامہ ہے کہ ہماری کینٹینوں میں اب دیسی سامان ہی بکے گا۔ اس میں کیا غلط ہے؟ مگر بائیکاٹ وغیرہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی مصنوعات کو فروغ دینا چاہیے، ان کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ حکومت ہند چین سے سستا سامان بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر کئی کلومیٹر اندر داخل ہونے والی چینی فوج نے بھارت میں وسیع پیمانے پر عوامی غصے کو جنم دیا ہے۔ جہاں بھارتی حکومت چین سے مذاکرات کی راہیں تلاشنے میں مصروف ہے، وہیں بعض جوشیلے افراد لوگوں سے چینی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔ لداخ سے تعلق رکھنے والے ماہر تعلیم وحدت پسند انجینئر سونم وانگ چنگ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں چین میں بننے والے الیکٹرانکس مصنوعات اور موبائل ایپس کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل جاری کی ہے، جس کی بھارتی میڈیا بالخصوص ارنب گوسوامی کا ریپبلک ٹی وی کافی تشہیر کر رہا ہے۔ سونم وانگ ایک نامور شخصیت ہیں اور عامر خان نے فلم 3 ایڈیٹس میں اپنا کردار دراصل انہی سے متاثر ہو کر نبھایا تھا۔ تاہم ان اقدامات کے بعد وہ بھارت کی ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے حمایتی نظر آ رہے ہیں۔ انجینئر وانگ کی ریکارڈ کی جانے ویڈیو میں وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس بار بھارت کی بلٹ پاور سے زیادہ والٹ پاور کام آئے گی۔ ذرا سوچئے، ہم اب بھارت میں کاروبار کو مار کر چین سے مورتیوں سے کپڑوں تک ہر سال 5 لاکھ کروڑ روپے کا سامان خریدتے ہیں۔ یہ پیسہ آگے چل کر سرحدوں پر ہمارے فوجیوں کے لیے موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں، اس لیے ہمارے دیش کے 130 کروڑ لوگ اور 3 کروڑ بھارتی جو مختلف دیشوں میں ہیں، دنیا بھر میں بائیکاٹ میڈ ان چائنا تحریک شروع کرتے ہیں تو چین کی معیشت ڈگمگائے گی اور چینی لوگ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا شروع کریں گے۔ نتیجتاً حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ سونم وانگ نے چینی موبائل ایپس جیسا کہ ٹک ٹاک کو 1 ہفتے کے اندر ان انسٹال کرنے اور الیکٹرانک مصنوعات کا استعمال 1 سال کے اندر ترک کرنے کی بھارتی عوام سے اپیل کی ہے۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تک ایپس اور سافٹ ویئر کی بات ہے تو ہمارے نوجوانوں کو انہیں 1 ہفتے کے اندر ان انسٹال کر دینا چاہیے۔ جہاں تک ہارڈ ویئر کی بات ہے تو اس کا استعمال 1 سال کے اندر ترک کر دینا چاہیے۔ جیسے ہی اس تحریک کا اثر چین کی معیشت پر پڑے گا تو وہ مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سونم وانگ، جو خود کو ایک چینی موبائل فون استعمال کرتے ہیں، مزید کہتے ہیں، میرے فون میں جو بھی چینی ایپس ہیں ان کو میں 1 ہفتے کے اندر ہٹا دوں گا۔ یہ فون جو کہ چین میں بنا ہے، اس کو بھی 1 ہفتے کے اندر اپنی زندگی سے الگ کر رہا ہوں۔ ہر ایک چیز جس پر میڈ ان چائنا لکھا ہے اس کو زندگی سے الگ کر دوں گا۔
سوشل میڈیا پر اگرچہ بعض افراد میڈ ان چائنا مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم چلانے میں کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں، تاہم ان لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ان سے طنزیہ انداز میں سوال پوچھ رہے ہیں، کیا چینی فون سے بائیکاٹ چائنا کی مہم چلانا جائز ہو سکتی ہے؟ گزشتہ ماہ کی 5 اور 12 تاریخ کو مشرقی لداخ میں مبینہ طور پر 20 سے 25 کلومیٹر اندر داخل ہونے والی چینی فوجی اپنی پوزیشنوں سے پیچھے ہٹنے پر ہنوز آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ لداخ سے ایک صحافی نے اخبارات کو بتایا کہ 1 ماہ گزرنے کے باوجود تعطل برقرار ہے اور دونوں اطراف کے فوجی بظاہر اپنی متعلقہ حکومتوں کی ہدایت کے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے کہا 5 مئی کو بھارت اور چین کے فوجی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس دوران لاٹھیوں، سلاخوں اور پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک اگرچہ طرفین کے درمیان جھڑپیں نہیں ہوئیں، تاہم غیر یقینی صورتحال بدستور جاری ہے۔ صحافی نے بتایا کہ چینی فوجی اہلکار تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر اندر داخل ہوئے ہیں اور اپنی پوزیشنیں چھوڑنے سے انکاری ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا دونوں ممالک کی افواج نے بھاری مقدار میں جنگی ساز و سامان ایکچول لائن آف کنٹرول کے نزدیک پہنچا کر تیار حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گلوان وادی اور اس کے اطراف و اکناف میں آج کل فوجی گاڑیوں کی غیر معمولی نقل و حرکت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ ایکچول لائن آف کنٹرول پر جنگی صورتحال سایہ فگن ہونے سے لداخ کے لوگوں میں طرح طرح کے خدشات و تحفظات پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طرفین کے درمیان جنگ سے مسائل مزید سنگین ہوں گے اور لوگوں کو بھی گوں پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ تھی ہماری اب تک کی خصوصی رپورٹ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مجلہ نیوز.com اور آپ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔